رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کر کے آؤ گے منہ پر مار دیا جائے گا، اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسلام کی بنیاد میرے نبی نے بیان فرمائی، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، اللہ کے ایک ہونے کی، رسول کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ 5 چیزیں اساس بنیاد ہے۔ رب کائنات نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی، لیکن تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام سب سے افضل ہے؟ نماز کتنا خوبصورت عمل، زکوٰۃ کتنا خوبصورت عمل، روزہ رکھنا، اللہ کے نام پہ بھوکا رہنا کتنا پیارا اور متبرک عمل ہے، اور ایسے ہی تبلیغ کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اللہ کے لیے قرآن کو پڑھنا، قرآن کو پڑھانا کتنا پیارا اور متبرک عمل ہے۔ لیکن تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا مجھے بتاؤ آقا، دنیا میں نے اسلام قبول کیا لیکن ای الاسلام افضل، کون سا اسلام سب سے افضل ہے؟ میرے نبی کی زبان نبوت کھلی اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ تم میں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ ہو جائیں، نہ تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے نہ تمہارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اپنی زبانوں کو بھی قابو میں رکھو۔ میرے آقا نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ آج لوگ غیبت کر کے، چغلیاں کر کے مسلمانوں کے دلوں کو توڑتے ہیں، مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا کہ اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو، نہ تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے نہ تمہارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچے، پھر دنیا میں تم سے بہترین مسلمان کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک بات یاد رکھنا، دیکھو ہم دن میں لاکھوں گناہ کرتے ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے، لاکھوں نیکیاں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کا بہت بڑا اجر دے گا، لیکن ایک گناہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر ایسا بسا ہے کہ اگر وہ آپ کریں گے یا میں کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وبال اسی دنیا میں اتارے گا اور اللہ آخرت میں جہنم میں دھکیلے گا۔ اور ایک نیکی ایسی ہے کہ اگر دنیا میں کر کے جاؤ گے تو اللہ رب العزت اس کی جزا اور اس کا بہترین بدلہ تمہیں دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ ایک نیکی ہے اور ایک گناہ ہے، نیکی کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے اور گناہ سے بچنا ہے۔ بس یہ 2 باتیں عرض کروں گا اور بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار عالیہ ہے، حضرت عائشہ تشریف فرما، کوئی اور پیارے آقا کے قریب میں نہیں، حضرت عائشہ پیارے آقا کے قریب میں بیٹھی ہے، پیارے آقا کی زبان نبوت کھلی اور یوں فرمایا عائشہ مانگو، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، مطالبہ کرو، آج میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، کچھ ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا آقا میرا علم بھی ناقص، میرے عقل بھی ناقص، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کے بارے میں اپنے ابا حضرت ابو بکر سے مشورہ کر کے چلی آؤں۔ پیارے آقا نے فرمایا اچھا میرے یار غار ابو بکر، ٹھیک ہے مشورہ کر کے چلی آؤ۔ اب حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کے دربار میں آئی اور کہنے لگی ابا آج دریائے رحمت جوش میں ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا عائشہ مانگو، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، مطالبہ کرو، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، کچھ ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ ابا میرا علم بھی ناقص، میری عقل بھی ناقص، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے لا علمی اور کم عقلی کی وجہ سے کسی چھوٹی چیز کا مطالبہ کروں، آپ مجھے بتاؤ میں نبی سے کیا مانگوں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا عائشہ بیٹا اگر نبی سے مانگنا ہے تو جاؤ، نبی سے کہو کہ معراج کی رات میں جب رب نے آپ کو عرش پر بلایا تھا تو خلوت خاص میں اللہ نے جو راز و نیاز کی باتیں آپ سے عطا فرمائی ہے آپ جانتے ہیں، رب جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا، ان باتوں میں سے ایک بات کا علم اپنی عائشہ کو بھی دے دو۔ اب حضرت عائشہ پیارے آقا کے دربار میں آئی اور کہنے لگی آقا ابا نے مشورہ دیا ہے،
ابا نے مشورہ دیا ہے کہ معراج کی رات میں خلوت خاص میں تنہائی میں اللہ نے جو راز و نیاز کی باتیں آپ سے عطا فرمائی ہیں آپ جانتے ہیں، رب جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا، ان باتوں میں سے ایک بات کا علم اپنی عائشہ کے دل میں بھی اتار دو۔ پیارے آقا مسکرائے، اس بات پر مسکرائے ہوں گے کہ یار کا انتخاب بڑا اچھا ہے، یار کی سوچ بڑی اچھی ہے، مانگا بھی تو علم مانگا۔ آج آپ لوگ ہوتے تو کیا مانگتے؟ مال مانگتے، پیسہ مانگتے۔ اسی کے لیے تو ہم اپنی زندگی کو گنوا رہے ہیں، نہ ہمیں دن کا پتہ ہے نہ ہمیں رات کا پتہ ہے۔ مال کے لالچ میں، چند ٹکڑوں کے اور چند پیسوں کے لالچ میں آج ہم نمازوں سے دور ہیں، آج ہم روزے سے دور ہیں، بلکہ آج ہم دین سے دور ہیں، صرف ایک مال کے لالچ میں، ایک پیسے کے لالچ میں۔ اور وہ بھی تو انسان تھے نا، وہ بھی تو ایمان والے تھے نا۔ پیارے آقا مسکرائے حضرت ابو بکر کی باتیں سن کر، اس بات پر مسکرائے ہوں گے کہ یار کا انتخاب بڑا اچھا ہے، یار کی سوچ بڑی اچھی ہے، مانگا بھی تو علم مانگا، مطالبہ بھی کیا تو علم کا کیا۔ پیارے آقا نے فرمایا، عائشہ بیٹا، معراج کی رات میں خلوت خاص میں اللہ نے بہت سی راز و نیاز کی باتیں عطا فرمائی ہے۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا، او میرے حبیب، او میرے پیغمبر، میں نے اپنے اوپر یہ لازم کیا ہے، اپنے اوپر یہ واجب کیا ہے کہ اگر آپ کی امت میں سے کوئی انسان کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا، یاد رکھو ٹوٹا ہوا دل جوڑنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب دو مسلمانوں میں آپس میں دشمنی پیدا ہو جائے، آپس میں دشمنی پیدا ہو جائے، آپس میں نفرت پیدا ہو جائے، تو ان دونوں میں محبت کرا دینا، ان دونوں میں اتفاق کرا دینا، ان دونوں میں صلح کرا دینا، اسے کہتے ہیں کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑنا۔ اور پیارے آقا نے فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھ سے فرمایا، او میرے حبیب، کہ اگر آپ کی امت میں سے کوئی انسان کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا تو مجھ رب پر یہ لازم ہے کہ جوڑنے والے کو بغیر حساب و کتاب کے اپنی جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت عائشہ بڑی خوش ہوئی اور خوشی خوشی حضرت ابو بکر کے دربار میں آئی اور کہنے لگی، ابا، رحمت کا خزانہ مل گیا، بخشش کا بہانہ مل گیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، کیا بات ہوئی بٹیا؟ فرمایا، ابا، پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر آپ کی امت میں سے کوئی انسان کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا تو رب پر لازم ہے کہ جوڑنے والے کو بغیر حساب و کتاب کے اپنی جنت میں داخل کروں گا۔ ابا، مزہ آ گیا، نہ جانے کتنے افسردہ دل والے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کے دلوں کو جوڑتے ہیں، انہیں تسلی دیتے ہیں، انہیں سکون دیتے ہیں۔ ابا، مزہ آ گیا، ابا، مزہ آ گیا۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ بات سنی تو حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، ابا، یہ تو رونے کا مقام نہیں ہے، یہ تو خوشی کا مقام ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے روتے ہوئے فرمایا، عائشہ بیٹا، آپ نے عبارت کو سیدھا پڑھا ہے، عبارت کو الٹا پڑھو۔ تم نے تصویر کا سیدھا رخ دیکھا ہے، تصویر کا الٹا رخ دیکھو۔ تصویر کا سیدھا مطلب ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کا دل جوڑے گا تو اللہ رب العزت اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا، لیکن اگر کوئی انسان کسی کا دل توڑے گا تو اسے جہنم میں جانے سے بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، عائشہ بیٹا، میں اس بات پر روتا ہوں کہ میری جانب سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو، میری جانب سے کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچ گئی ہو۔ حضرت ابو بکر کتنے بڑے صحابی، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، ابو بکر، تیرا نامہ اعمال جب میں رب کے دربار میں پیش کروں گا نا تو تیرا نامہ اعمال دیکھ کر اللہ کا غیظ و غضب ہلکا ہوگا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا پڑے گا۔ اتنا بڑا صحابی کیا کہتا ہے، عائشہ بیٹا، ڈر لگتا ہے کہیں میری جانب سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو۔ او لوگو، ابو بکر جیسا آدمی ڈرے، اگر آج نہیں ڈرتے تو ہم لوگ نہیں ڈرتے۔ ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے اپنی ماں کا دل توڑا، اپنے باپ کا دل توڑا، اپنی بیوی کا دل توڑا، اپنے رشتہ داروں کا دل توڑا۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، نماز اپنی جگہ ہے، قرآن اپنی جگہ ہے، حج اپنی جگہ ہے، تبلیغ اپنی جگہ ہے، یہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا اپنی جگہ ہے، لیکن مجھے بتاؤ اگر آپ لوگوں نے کسی مسلمانوں کے دلوں کو توڑا ہو، کسی مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچائی ہو، اس کی چغلی کر کے، اس کی غیبت کر کے کسی مسلمان کے دلوں کو تکلیف پہنچائی ہو، تو مجھے بتاؤ کہ اللہ رب العزت اپنی جنت عطا فرمائے گا؟ اپنی جنت عطا فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا؟ ہرگز عطا نہیں فرمائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان خانہ کعبہ کو گرا دے، کوئی انسان خانہ کعبہ کو گرا دے، وہ خانہ کعبہ جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جس کا ہم طواف کرتے ہیں حج کے موقع پر،
جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ خانہ کعبہ جس پہ ایک مرتبہ نظر ڈالو گے، نظر ڈلتے ہی انسان جو اپنے دل میں باتیں کرے گا، انسان جو اپنے دل میں سوچے گا، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اتنا بڑا مقام اس خانہ کعبہ کا، اگر کوئی انسان اس کو گرا دے، اس کو ڈھا دے، کتنا بڑا مجرم ہے اللہ کی نظر میں، کتنا بڑا مجرم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اس کو گرا دے تو اس کو ڈھا دے، اس کو گرانا چھوٹا جرم ہے، اور مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچانا، مسلمان کے دل کو توڑنا اس سے بڑا جرم ہے۔ آج مجھے بتاؤ میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے دلوں کو توڑا، اپنے ماں باپ کے دلوں کو توڑا، اپنے بھائیوں کے دلوں کو توڑا۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا میرا سب سے دل ملتا ہے، بھائی سے نہیں ملتا۔ کیوں بھائی؟ جب تیرا بھائی سے دل نہیں ملتا تو دنیا میں کسی اور سے کس سے ملے گا؟ جب ایک باپ کو تو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، کسی اور کو عزت کی نگاہ سے کیسے دیکھے گا؟ جب ایک ماں کو تو آنکھیں دکھا کر بات کرتا ہے، کسی اور کا عزت و احترام کیسے کرے گا؟ لوگوں اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ تبلیغ میں جانا، یہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا سب منہ پر مار دیا جائے، صرف اس لیے پکڑ کر لی جائے کہ تم لوگوں نے مسلمانوں کے دلوں کو توڑا تھا، مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی تھی، مسلمانوں کے دلوں پر آرے چلائی تھی۔